السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چلو و وفا کے لہو کے حوالے سے تھوڑا سا اظہار خیال کروں گا۔ اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں یار آپ کے کلام میں چلو و وفا کا لہو کا بڑا درج ہوتا ہے ذکر، اس کے علاوہ مختلف یہ وہ اصل میں پتہ کیا چیز ہوتی ہے، میں جب آپ ساری زندگی پازیٹیو رہے ہوں، جتنی بھی آپ نے گزاری ہو، پھر آپ نے اعلیٰ ہیروز کو اپنا رول ماڈل بنایا ہو، جو ہے کردار کی خوبصورتی سے دنیا کے دھارے بدلے ہوں، اور تیسرا جب آپ معاشرتی احوال دیکھتے ہیں، معاشرے کی تباہی کا ذکر دیکھتے ہیں، خانہ جنگی گھروں میں دیکھتے ہیں، چوتھا روح کی پرواز کے حوالے سے ویڈیو بناتا ہوں تو میں اپنی ہی ویڈیو سے خود سیکھ رہا ہوتا ہوں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات کہ میں کیا الفاظ آن دا اسپورٹ بول دیتا ہوں، میں بڑا اسکرپٹڈ نہیں بولتا مگر پوائنٹ لکھتا ہوں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب باغی جسم اور غیر تربیت یافتہ جسم اور ایسے جسم جہاں پہ جس کی روح پہ میرا عشق کا قبض نہ ہو، میری شخصیت کا قبضہ نہ ہو، اس کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، اور ایسی شخصیت جس کا چلو بر وفا کا لہو بھی نہ ملے، اس کے ساتھ گزارا کیسے کیا جا سکتا، کیونکہ انسان تو خود ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے۔ کمی انسان میں نہیں ہوتا، پاکیزہ شخصیت میں کمی نہیں ہوتی، اس میں عیوب نہیں ہوتے، عیب تو اس میں ہوتا ہے جس نے شیطانیت کے زیر تربیت رہی اور اس میں شیطان حلول گاڑ گیا اور یوں بغاوتیں جنم لی اور انتشار پھیلا، کبھی نفسیات کا رونا روتے ہوئے، کبھی انسان کے کسی نہ کسی نقص کو ظاہر کر دیا، مگر جو سب سے بڑی وصف اور خوبی ایک کردار کی خوبصورتی ہے، اس کو آج کل کی بٹکی روحوں نے بلا دیا۔ اسی لیے آج شادیاں ظاہر بینی کے تحت ہوتی ہیں، تو پھر وہ پروان بھی اسی لیے نہیں چڑھتی کیونکہ وہاں پہ کردار نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشیاں جو ہیں وہ کردار کی تذلیل سے ملتی ہیں اور آسائشیں لینے سے ملتی ہیں۔ خوشیاں تو ملتی ہیں انسان کو انسان کے رویوں سے، اس کی تربیت سے اور اس کے کردار کے تسلسل سے۔ اگر آپ کسی کے دعووں پہ نہ جائیں، اس کے کردار کے تسلسل کو چیک کریں کہ کوئی اپنے کردار میں کتنا یونیک ہے، کیا اس میں کوئی منافقت، یو ٹرن یا جھوٹ، یا اس میں بڑے بڑے دعوے تو نہیں ہیں، یا خود وہ اخلاقی پستی کا شکار ہو۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے بڑے بڑے خواب دیکھنا منافقت میں نہیں آتا، بلکہ یہ تو ایک انسان کا پلان ہوتا ہے، پلان پہ کامیابی ہونا نہ ہونا ایک الگ اسباب ہے، مگر کردار کی خوبصورتی ڈیمیج ہوتی ہے جب آپ اپنے ایسے رویے اختیار کریں کہ آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کی توجہ تو حاصل کر لیں، مگر حقیقت میں آپ اس قدر پستی کا، اخلاقی پستی کا شکار ہوں کہ شیطانیت خوش و رحمان آپ کو آپ سے دور کر دے۔ آپ سچ نہ بولیں، منافقت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے لوگوں کی تضحیق کریں، اور جہاں پہ مطلب ہو گرگی کی طرح آپ میٹھے بن جائیں اور کمزوروں لاچاروں پہ اپنی فلسفی جھاڑیں، اپنا نالج جھاڑیں اور ان کی تضحیق کریں اور سمجھیں کہ آپ بڑے تیر مار رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آج کل گھرانے میں جو خانہ جنگی نظر آتی ہیں یہی ہوتی ہیں۔ آج کل کی عورتیں یاروں کے ساتھ بڑی خوش رہتی ہیں، وہاں پہ بڑے گلچھڑے اڑاتی ہیں، اور جب شوہر کے پاس جاتی ہیں تو ساتھ ہی اس کی بینڈ بج جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یک رنگی نہیں ہوگی تو پھر نظام نہیں چلتا، نہ اولاد کی پیدائش کے حوالے سے، نہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور نہ جو جذبات منتقل ہوتے ہیں اولاد کو وہ بھی غلط قسم کے ہو جاتے ہیں، اور یوں اس کا نام کیا ہے، اولاد بھی باغی نکلتی ہے، اور یوں پھر قتل و غارت کے لام متناہی سلسلے۔ ایک آپ اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے، اوپر سے گھر میں خانہ جنگی، اور اوپر سے پتہ نہیں بیج بھی کون سا ہے، تو پھر یہ آپ اپنی تباہی خود سے خرید رہے ہیں۔ تو لہٰذا جذبے اور جذب و مستی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور روح کی پاکیزگی سے میں کہتا ہوں کہ عشق کے رشتے یوں ہی ہوتے ہیں، روح کی پاکیزگی سے منزل کا نشان ملتا ہے، اور خدا بھی یک رنگی کو پسند کرتا ہے، کر کے خود سے پرے تصور یار دیتا ہے۔ تو لہٰذا شک و شبہات ان میں اٹھتے ہیں جن میں خدا وسوسے ڈالتا ہے، اور ناپختہ شخصیات ہوتی ہیں، اور جو اپنے کردار میں پختہ ہوتی ہیں اور انہیں اپنے حق و یقین کی آنکھ سے دیکھتی ہیں، تو اپنی تو تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہیں، ذلت اور رسوائی ان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو لہٰذا اشاق جو ہوتے ہیں وہ اسی انمول ہوتے ہیں کہ وہ حق و یقین کی دولت سے مستفید ہوتے ہیں، چاہے عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی، اور
کیونکہ کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گفتار و کردار میں یک رنگ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حق و یقین کی دولت سے نوازتا ہے۔ وہ حالات جیسے مرضی ہوں، وہاں پہ امارت، دولت ظاہر بھی نہیں پروان نہیں چڑھتی، وہاں پہ پروان چڑھتا ہے تو انسان کی شخصیت، انسان کی زبان، انسان کا ضعف، انسان کے اخلاق کی بلند پروازی، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو ظاہر بھی دنیا میں اگر آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو ایک رنگین تباہ کر دیں اور آپ دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کردار کی خوبصورتی کا لبادہ اوڑھ کے وقتی طور پہ اگر آپ کو پریشانیوں کا سامنا، جیسے مجھے چلو بھائی وفا کا خون نہیں مل رہا تو شادی لیٹ ہے، اور میں اگر کسی سے کرتا ہوں بھٹکی ہوئی مل جائے گی تو کیا بنے گا، اور اگر میں اس پہ کہتا کوئی اور مسلط کروں گا یا کیسے، یا میری فیملی کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے، اور یہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ جنہوں نے دیے ہیں، یا اس طرح لبرل سوچیں اور اس طرح ناکام سیاستدان اور یہ تمام جتنے بدگر سیاستدان ہیں، انہوں نے جو معاشرے میں تباہیاں اس لیے پھیلائیں کہ لوگ کرمنل بنے، نشہ کریں، جوا کھیلیں، فحش اور لبرل سوچیں پھیلیں تاکہ یہ غیور قوم پروان نہ چڑھے اور لوگ ان سے اپنا حق نہ مانگیں۔ آج یہ میچ فکسنگ سب چلتی ہے، ان سیاستدانوں کی جتنے بھی یہ سیاستدان ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں خوشحالی کے نام پہ، یہ تمام میچ فکسن ہے۔ تمام کے نظریات تو مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ملک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، ملک کی تباہی کے حوالے سے تمام نے برابر کا حصہ ڈالا، تو لہٰذا خاندانی نظام ان کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ تو آج رحمانی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے، بندہ رحمان نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں خدا کا پیغام نہیں نظر آتا۔ آج ہر ایک مولویوں کے پاس بڑے بڑے تعداد میں ہو گئے لوگ، سیاستدانوں کے پاس بڑی افرادی قوت ہوگی، مگر کوانٹٹی تو ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ صوفیہ ہر دور میں اکیلے رہے ہیں، انہوں نے اکیلے ہی دنیا فتح کی ہے، ان کے پاس کوالٹی ورک تھا اور اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ بھی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، عمل سے زیادہ نیت دیکھتا ہے اگر اس میں خلوص ہے، اور ایسے عمل جن میں رایہ کاری ہو، منافقت ہو، یک رنگی نہ ہو، اس کو فارغ آ جاتا۔ تو لہٰذا اللہ بھی کوالٹی نہیں دیکھتا، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے، کوالٹی معیار دیکھتا ہے، اور جس میں چاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہاری نیتیں ٹھیک ہے تو تمہاری پرواز بھی بلند کروں گا، اور تمہیں تمہاری آزمائش کے ذریعے تمہیں اس قابل بناؤں گا کہ تم پھر آسانی سے ہر جگہ پہ اپنے مقام کو منوا لو گے۔ جیسے صوفیہ کا احوال ہمارے سامنے، یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تیروں تلواروں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، کس طرح افرادی قوت کم ہوتی ہے، تو کس طرح مسلمانوں کے سپاہ سالار مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے متکبرین کو بچھاڑتے تھے، اور انہوں نے مثالی معاشرے قائم کیے۔ تو آج جو جتنے بھی لوگ ہیں اچھے رہنا چاہتے ہیں، پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنا آپ کو خود سے اچھا رہنا چاہتے ہیں، ان کو جنہوں نے تباہیاں کی ان کے میں نے حوال گنوا دیے، کیونکہ ان کی غلط بدعمالیوں کی وجہ سے وہ معاشرے میں مثالی معاشرت قائم نہ کر سکے، اور انہوں کے صرف دعوے رہ گئے۔ تو لہٰذا دعوے کرنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، اور بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو جس کے الفاظ نہ بولیں بلکہ سیرت بولے۔ اسی لیے صوفیہ اعظام جب سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے وہ بہت کم بولتے ہیں، مگر ان کی ذات میں کشش ہوتی ہے، اور وہ خدا ان کی زبان سے بولتا ہے، اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے، خدا بتاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ۔ تو لہٰذا چلو بھائی وفا کا خون بھی یہی ہوتا ہے کہ خلوص نہ میسر آنا، معاشرے میں تباہیاں نظر آنا، اخلاقی پستی کا شکار شخصیات ہونا، بٹکی ہوئی شخصیات ہونا، وین اور حکمت و دنائی نہ ہونا، خدا کی بارگاہ سے پرے ہونا، شیطانی اصحاب کا لبادہ اوڑے ہونا، اور یہ جتنے بھی پرمٹ دیتے ہیں مولوی گناہوں کے، سرکار کی حدیث ہے کہ اگر کسی غیر محرم کو اپنی طرف راغب کرنے والی عورت جنت تو کیا جنتی خوشبو کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ جو جتنے بھی گناہوں کے پرمٹ دیتے ہیں مولوی، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ کس قدر کردار کی خوبصورتی کو اسلام پسند کرتا ہے، اور کس طرح اسلام نے حدود نافذ کی۔ پاکستان اسلامی نظام اگر رائج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی گناہوں کے پرمٹ بانٹ کے اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا بس یہی تھا جو میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔